بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزو میرے بھائیو، آج ایک اہم مضمون یعنی اپنے بہت سے متعلقین کے احوال جب سامنے آتے ہیں تو کبھی کبھی اسی سے مضمون بیان کرنے کے لیے ملتا ہے اور ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس مسئلے میں بات کی جائے۔ میرے عزیز اور بھائیو، دیکھو ایک بات یاد رکھو، اشارتاً ضمناً تو میں نے ایک دو دن پہلے بھی اس کو عرض کیا ہے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو کہ یہ جو پورا جسم اللہ عز و جل نے ہم کو دیا ہے نا، سر کے بالوں کے سے لے کے پیروں کے ناخن تک، یہ اصل میں امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ عز و جل نے ہم کو دیا اور پھر بتایا کہ آنکھ یہاں استعمال کرو، کان یہاں استعمال کرو، دل یہاں اور زبان یہاں، اور اس کو اس طرح رکھو اور اس طرح رکھو، سارا اس کا نظام ہمیں سمجھایا۔ جیسے مال، جیسے اولاد، اسی طرح ہماری پوری جان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک امانت ہے۔ تو اس کی دیکھ بھال، سنو غور سے سنو، اس کی دیکھ بھال اور خیال رکھنا اور اس کی حفاظت رکھنا ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ سمجھے بھائیو؟ میرے عزیزو، میں ایک 24 گھنٹے میں پورا قرآن پڑھ رہا ہوں اور میں اتنے ہزار مرتبہ یہ پڑھ رہا ہوں، اور رات میں صرف 1 گھنٹے 2 گھنٹے اور 3 گھنٹے سویا ہوں اور میں نے اتنا پڑھ لیا اور اتنا کر لیا۔ بات سمجھنے کی ہے میرے عزیزو۔ ہم متقدمین جو پرانے اکابر و اسلاف تھے نا، ان کے قوہ بہت مضبوط تھے۔ کیا پرانوں کی بات میں آپ کو بتاؤں، ابھی 30-40 سال پہلے ہمارے جو بڑے ہم نے دیکھے، ہمارے آبا و اجداد، ان کے جیسے قوہ تھے اور جیسا نظام تھا صحت کا، اب تو معلوم ہوتا ہے جیسے پلاسٹک کے لوگ ہوں۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ ان کی حرص مت کرو اور ان کی طرح یعنی اتنا زیادہ مجاہدہ کہ آپ کو بیمار ڈال دے۔ اب 2 دن یہ کیا اور تیسرے دن بیمار پڑ گئے، یا عشرے میں تو یہ کیا اور عید کے بعد فرائض کی ادائیگی سے بھی ہم پریشان وہ ہو گئے، تنگ ہو گئے اور نہ ہو سکی ہم سے، اور بیمار پڑ گئے اور ہاسپٹلوں میں چلے گئے۔ فرض نمازوں کے لیے بھی جانا مشکل۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں، حدیث شریف میں نے سنا، ان اللہ لا یمل حتی تملوا، اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب دینے سے نہیں اکتائیں گے یہاں تک کہ تم اکتاؤ اور کام عمل کو چھوڑ بیٹھو۔ کئی جگہ باقاعدہ محدثین کے یہاں ایک باب ہے، باب قائم کیا گیا، باب الاقتصاد فی العمل۔ سمجھنا اچھی طرح، خواتین بھی سنیں، ان میں زیادہ جذبات ہوتے ہیں، وہ ایک دم سے زیادہ عبادات پہ لگتی ہے۔ مقدار بڑھائیے، نارمل سے مقدار بڑھاؤ، زیادہ کرو، اور دن میں سونے کا رکھو، رات میں عبادات کی مقدار بڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا، دعائیں، اپنی دل کی بھڑاس نکالو میاں، جو کچا چھٹا سارا دل میں یہاں بھرا ہوا ہے، جو ارمان ہے اپنے، اور جو کچھ رنج و غم اور دکھ درد کی باتیں کہنے کی ہے، سب سے پیاری بات، سب سے اعلیٰ بات یہ اپنے اللہ کے سامنے کہو، اپنے اللہ کو سناؤ اپنا دکھڑا۔ ہم انسانوں کو سنانے کے عادی ہو گئے، لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں یہ ہے، بارگاہ خداوندی میں مصلی پہ بیٹھ کر اور سجدے میں جا کے آنسو گرا کے اپنا دکھڑا وہاں سنو، یہ تو تسلیم۔ لیکن صحت کی حفاظت ضروری ہے، اس لیے ایک مخصوص مقدار کھانے کی، پینے کی، سونے کی یہ رہنی چاہیے۔ اعتدال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو 2-3 صحابہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، میں شادی نہیں کروں گا، میں ہر دن اب روزہ رکھا کروں گا، اور میں یہ کروں گا اور میں یہ کروں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، خبردار، یہ جو کچھ تم کرنا چاہ رہے ہو وہ سب غلط ہے، اور یاد رکھو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، پھر بھی میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، شادی بھی کرتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں، یعنی مطلب اعتدال سمجھایا گیا۔ ہاں، اسی لیے سب سے بڑا اللہ والا کون ہے؟ سنت کا اتباع کرنے والا، جو سنت کی اتباع کرنے والا ہو۔ بہت زیادہ مجاہدات کر رہا ہے راتوں کو رمضان میں، بہت زیادہ مجاہدات کر رہا ہے اور دوسری لائنوں میں، لیکن 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق نہ ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا آج کے پیغام میں میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے کیا کہنا چاہتا ہوں کہ عبادات ضرور کیجیے، آخری عشرہ ہے، لیکن ذرا دیکھ لو آپ کی صحت و قوت و ہمت کس حد تک ہے۔ کوئی مرض ہے، ضعف ہے، کوئی کسی طرح کی کوئی ایسی بیماری لگی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اگر آپ زیادہ کر لوگے تو پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، تو یہ نہ کرو۔
میں تو اپنے گھر میں یہ کہہ رہا تھا ابھی کچھ دیر پہلے بھائی، جب ہمارے مہربان کریم رحیم اللہ نے ہمارا سونا بھی عبادت بنایا، ہمارا کھانا بھی عبادت بنایا جی، اور ہماری دوسری ضروریات کو کرنا اس لیے کہ تاکہ دین پر چلنا ہمارا آسان ہو، اس کو بھی اسی لیے جہاں ذکر کا لفظ ہے قرآن کریم میں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جی لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر ہے، اور کائنات میں جو تدبر اور غور و فکر ہے یہ ذکر فکری کہلاتا ہے، ذکر قلبی، ذکر فکری، ذکر عملی، ذکر لسانی۔ وہ ہماری خواتین مائیں بہنیں جو بقدر ضرورت گھر کے کاموں میں لگی ہیں، کھانا وانا بناتی ہے، ضروری چیزوں کا انتظام کرتی ہے، یہ میں بہت احتیاط سے جملے بول رہا ہوں اس لیے کہ کھانوں کی انواع و اقسام میں آج ہمارا جو حال ہو چکا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت آپ کو سناتا ہوں۔ رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد اکلت فی اليوم مرتين، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا کہ میں نے ایک دن میں 2 مرتبہ کھایا۔ کیا فرمایا؟ یا عائشہ اما تحبین ان یکون لک شغل الا جوفک، کیا بس تو ہر وقت پیٹ ہی کے پیچھے رہنا چاہتی ہے، بس یہی تیرا مشغلہ رہ گیا ہے؟ الاکل فی اليوم مرتين من الاسراف، ایک دن میں 2 مرتبہ کھانا یہ اسراف میں سے، اور اللہ مسرفین کو پسند نہیں کرتے۔ ایک روایت میں یوں فرمایا کہ اتخذت الدنیا بطنک، بس یہی مشغلہ دنیا میں بنا لیا کہ اپنا پیٹ کے پیچھے پڑی ہو۔ اکثر من اکلۃ کل یوم صرف واللہ لا يحب المسرفین، بڑی عجیب عجیب روایت ہے میرے بھائیو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الاسراف ان تأکل کل ما اشتہیت، جو جی میں آیا وہ کھانے لگ گئے، جو جی میں آیا، سمجھ لو یہ اسراف کر رہے ہو، جو اچھا لگ رہا ہے کہ بچہ سب لا کے کھاؤ۔ آپ کو معلوم ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی کتنی مرتبہ کھاتے تھے 24 گھنٹے؟ پتہ ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1 مرتبہ کھاتے تھے، کتابوں میں لکھا ہے، آپ کے اسوے میں جو کتاب اور جو سیرت پر کتابیں ہیں وہاں دیکھیے۔ لا الہ الا اللہ، یہ تو پورا ایک عنوان ہے، یہ تو پورا ایک عنوان ہے میرے عزیزوں بیان کرنے کا۔ 2 مرتبہ غدا و عشاء، یہ تو چلو چل جائے کہ غدا اور عشاء 2 مرتبہ میں صبح اور شام، عربوں میں عام طور سے جو رواج ہے کہ بعد میں قوا کمزور ہوئے اس لیے 1 مرتبہ کا کھانا، اور پھر صحابہ کا کھانا بھی کیا ہوتا تھا۔ بہرحال میں تو آج کچھ یہ سمجھا، صحابہ کا کھانا تو میرے پیارو اتنا ہوتا تھا، یہ جو آج کل ہم ناشتے اور چائے پانی میں کہیں بھی کچھ کھا لیتے ہیں نا، افطاری وغیرہ میں چند کھجورے کھاتے اور کچھ لے لیتے ہیں، سمجھو کھانا ہو گیا پورا، سب کچھ ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کھجور لیتے اور اس پر پانی پی لیتے اور ہو گیا، بس کھانا ہو گیا۔ جی ہاں، ما اکل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی کی سیرت مبارکہ میں پیٹ بھر کر کے کھانا، یہ تو اصل میں تو میں آپ کو بتا دوں مومن کی شان ہی نہیں، اور اگر اس پر امت آ جائے تو آدھی بیماریوں سے حفاظت ہو جائے، آدھی بیماریوں سے حفاظت ہو جائے۔ جی ہاں، لمبے مضامین ہیں اس پر، میں تو آج جو بتانا چاہتا ہوں، گھر کے کام کاج بقدر ضرورت، اور اسی طرح آرام کرنا، سو جانا، تاکہ جب اٹھو تو طبیعت میں نشاط رہے، وہ کیفیت نہ ہو کہ جس کیفیت میں کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، روایت میں ہے، یہ مضمون ہے باقاعدہ، کہ نیند میں اونگ میں پتہ نہیں چل رہا کیا پڑھ رہا ہے تو سو جائے، اور سو کر کے پھر پڑھے۔ آ کے نماز پڑھنے کھڑا ہوا اور نماز میں گڑبڑ کرنے لگا تو حضور فرماتے ہیں جاؤ سو جاؤ اور پھر اس کے بعد نماز پڑھو۔ الدین یسر، دین تو بڑا آسان ہے، اس لیے میرے عزیزوں اور بھائیوں آخری عشرہ ہے، اور اس کو خوب قیمتی بناؤ، اور خوب زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے عبادتیں کرو، لیکن اعتدال کی بس میں تلقین کر رہا ہوں۔ اگر کسی کا 5 گھنٹے سو کے کام چلتا ہے، طبیعت معتدل اور ٹھیک ٹھاک رہتی ہے، 5 سو لے، 6 تو 6 سو جائے، 4 گھنٹے میں کام چلتا ہے 4، 7 میں چلتا ہے 7، اپنی اپنی طبیعت کے اعتبار سے ہے۔ جی ہاں، جیسی جس کی صحت و قوت ہے۔ اب جو بنیادی بات ہے میرے پیارو، یہ جتنا وقت آپ سو گئے، 5-6 گھنٹے سوئے، سو لیے اطمینان سے نا، اب یہ جو ملے آگے 18 گھنٹے، ان کی حفاظت کرو لغویات سے،
یہ ہے جان، اس میں پڑتا ہے نفس کو زور. ذرا کچھ کھانے پینے بیٹھے تو پتہ چلا پون گھنٹہ گزار دیا، ذرا سا کوئی کام ہوا تو پتہ چلا آدھا پونا گھنٹہ یوں چلا گیا. اور اب عورتیں خاص طور سے ان کا تو خاص عشرہ ہے یہ عید کے اندر عید ملن ہونا ہے اور ملنا ہے، اور یہ مسکاف میچنگ ہو اور کلوک میچنگ ہو اور یہ ڈریس ایسا ہو اور وہ ایسا ہو. شوہر کے پیچھے پڑیے بازار لے چلو، بازار لے چلو، بازار لے چلو، کب چلو گے، کب چلو گے، عید قریب آلی ہے. حالانکہ اتنے قیمتی ایام شب و روز چل رہے ہیں اور اس بیچاری کو بازار کی پڑی ہے. نادان و نہ سمجھ، پہلے تجھ کو کہا گیا، بتایا گیا رمضان سے پہلے پوری ترتیب سیٹ کر لو، یہ سارے کام پہلے فارغ کر لو. مگر افسوس بات دراصل یہ ہے کہ میرے عزیزو آخرت اتنی لمبی، اس کی وقت، عظمت، اہمیت، اس کا دوام اور ہمیشگی، اور دنیا کا فانی ہونا اور لمحوں میں یہاں سے چل کے آخرت کی زندگی میں پہنچ جانا، اس کا استعداد نہیں رہا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کی نظر مبارک میں دنیا کی کیا اہمیت تھی، اس کو جاننے کے لیے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت ضرور مطالعہ کرو، ضرور پڑھو، تاکہ پتہ چلے کہ دنیا کے ایام کو کیسے گزارنا ہے. میرے پیارے، جس دن قبر میں رکھے جانے کا دن ہوگا یا اس سے پہلے لمحات ہوں گے، اور آخرت کا لمبا ہونا، آج مرے ایک دن، ایک سال، 1000 سال، جب یہ احساس دل کو ہوگا تو پھر پتہ کیا، یہ جی چاہے گا کاش زندگی میں ایک لمحہ بھی میرا، ایک لحظہ بھی، ایک لمحہ بھی یاد الہی کے بغیر نہ گزرتا. چہ جائے کہ ان چیزوں میں ضرورت کے بقدر ہے، اور وہ بھی میں کہتا ہوں پہلے سے کر لو. آخری عشرے میں راتوں دن نکلے پڑے ہیں، اور انڈیا وغیرہ پاکستان میں تو راتوں کو بھی بازار چلتے ہیں. لا الہ الا اللہ، ایسی مبارک راتیں کہ میرے رب نے، میرے محبوب رب نے، اللہ عز و جل نے، اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت مرحومہ کے لیے، جی، اور خیر الامم کے لیے ایک رات ایسی دے دی جو 1000 مہینوں سے بہتر. پوری زندگی ایک رات، اور وہ چل رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، راتوں کو پھر رہے ہیں، بازاروں میں پھر رہی ہے. تراویح کے بعد 1-1:30 بجے تک مارکیٹ کھلی ہے. لا الہ الا اللہ، یہی دین سمجھ میں آیا تھا. اے خواتین، اتنا ہی دین کو سمجھی تھی. یہ میں کہنا چاہتا ہوں، اعتدال پر رہو. رات کو 2 گھنٹے 1 گھنٹے سو لیے کیا مطلب، پورا سو، لیکن جو اوقات ہیں ان کی حفاظت کرو، حفاظت کرو. کچن کے کام جاری ہے تو تسبیح پڑھنے میں، زبان پہ تسبیح جاری رہنے میں کیا مشکل ہے. بچے کو نہلانا ہے، دھلانا ہے، بچے کو ناشتہ دینا ہے، بچے کا انتظام کرنا ہے، ٹائم لگ رہا ہے. اللہ نے اس کو عبادت بنایا. بچوں کی تربیت عبادت ہے. اور کل مطیع للہ فہو ذاکر، ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے کام میں لگا ہوا ہو، سمجھ لو کہ وہ ذکر اللہ میں لگا ہوا ہے. میں حدیث سنا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نہیں تھکیں گے اور اکتائیں گے تم کو اجر و ثواب دینے میں، ہاں، لیکن تم تھک کے اکتا کے بیٹھ جاؤ گے اور عمل چھوڑ دو گے، اجر و ثواب ختم. اس لیے کیفیت صحیح ہو، کوالٹی والا عمل ہو، صفت احسان کے ساتھ ہو، تلاوت عمدہ ہو، نمازیں عمدہ ہو، اور باقی جتنے اعمال سب عمدہ ہو، اور گناہوں سے، وقت کو ضائع کرنے سے، لغویات میں وقت لگانے سے، اس سے اپنی حفاظت کیجیے. دیکھیے کیسے انوارات محسوس ہوں گے. رمضان میں بھی خبریں دیکھی جا رہی ہے، رمضان میں بھی جو ہے یوٹیوب کھلا ہوا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ رمضان میں بھی گپے لگ رہی ہے، اور مجلسی جو مزاج ہے تو رات کو تراویح کے بعد آئے اور بیٹھے، پتہ چلا 1.5-2 گھنٹے تو ایسے ہی ضائع کر دیے. اب قرآن پاک لے کے بیٹھ گئے. ارے اللہ کے بندے، اگر 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ آؤ، بیٹھو، چائے پانی کرو، کافی پیو، یہ پیو، پھل فروٹ کھاؤ، جوس پیو، بیٹھو، نشاط طبیعت، دل میں نیت کرو. آج نیت بھی امت نے چھوڑ دی، نیت نہیں کرتے ہم. اس نیت سے کچن میں بیٹھو اور اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو، سب کی تفریح تباہ ہو جائے گی. دن بھر سے روزے سے تھکے ہوئے ہیں، اور کچھ کھائیں گے پیئیں گے، نشاط آئے گا، پھر وضو کر کے دوبارہ سے استنجے سے فارغ ہو کر 11 بجے سے 10:30 11 بجے سے پھر سے ہمیں تلاوت میں بیٹھنا ہے اور ذکر میں بیٹھنا ہے، اور پھر لمبی تلاوت کرنی ہے. تو واللہ میں کہتا ہوں، قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھی ہوئی بالکل صحیح بات آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کا یہ کھانا ہے، پینا ہے، بیٹھنا بھی پارٹ آف یور عبادت ہو جائے گا، آپ کی عبادت کا جز شمار ہوگا.
مگر یہ سب کہاں صاحب، ضائع کرنا، فون پہ میسیجوں کو چیک کرنے لمبے، ارے یہ فون وون بھی ہفتے کے لیے مؤخر کرو، بند کرو۔ حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ جوابات ملاقات اکثر سب چھوڑ دیتے تھے، کوئی خاص بہت اہم ہو تو الگ بات، اس لیے ان کو بھی مؤخر کر لو بھائی، کچھ نہیں بگڑے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ کہیں پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ادھر خط آیا اور فوراً جواب گیا، پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، جی ادھر میسیج آیا فوراً کھول کے دیکھیں گے، فوراً جواب دیں گے۔ بیوی شوہر باہر نکلا، کہاں پہنچے؟ یہاں پہنچا۔ اب کہاں آ گئے؟ یہاں آ گئے۔ کتنی دیر میں آ رہے ہو؟ اتنی دیر میں آ رہا ہوں۔ اب کہاں گئے ہو؟ وہاں گئے ہو۔ ارے یہ کوئی زندگی ہے یہ؟ یعنی اوقات دنیا جو ہمیں اللہ نے دیے ہیں آخرت کمانے کے لیے، ان کی ہم نے یہی قیمت لگائی؟ اعتدال اختیار کیجیے اور درمیانگی کے ساتھ عبادات کو کیجیے، اور کیفیت بڑھائیے، توجہ اللہ بڑھائیے، اور خشوع و خضوع بڑھائیے، اور آہوزاری بڑھائیے، گریہ وزاری، آنکھوں سے آنسو بہانا، اور خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھیے، توجہ اور دھیان کے ساتھ تلاوت اور ذکر کیجیے، تو پھر آپ 6 گھنٹے بھی اگر آرام کرو بھائی، جب اللہ نے کھانے کو، پینے کو، سونے کو، سب کو عبادت بنا دیا، تو ہم کیوں زیادہ اس میں وہ ہونا چاہتے ہیں؟ فلاں بزرگ پوری رات قرآن پڑھتے تھے، فلاں بزرگ اتنا پڑھتے، ارے بھائی ان جیسے قوہ ہمارے نہیں ہے، اور ان کو انوارات سے ایک روحانی قوت، جسمانی روحانی قوت اور طاقت ایسی نصیب تھی، وہ ہم کو نہیں ہے۔ اس لیے پھر 4 دن بعد بیمار پڑو گے، 5 دن بعد، ہفتے بعد بیمار پڑو گے اور سب کچھ چھوڑو گے، اس سے بہتر یہ ہے اعتدال کے ساتھ اچھی طرح سے چلو۔ حفاظت یعنی اوقات کی حفاظت، گناہوں سے، لغویات سے، بیکارگیوں سے، خامخواہ ضائع کرنے سے، وقت کو اس سے بچاتے ہوئے اور گناہوں سے بچتے ہوئے اعتدال کے ساتھ انشاءاللہ عبادت کرو، آپ کو آپ کا مقصود مل جائے گا۔ حتیٰ کہ میرا ذاتی ذوق اگر کوئی پوچھے تو میں تو اپنی بھائی صاف بات ہے، میں نے جتنے بزرگوں کو دیکھا، ان کی زندگیوں میں جو کچھ دیکھا، اس کی روشنی میں آپ یہ کہہ سکتا ہوں جی کہ میرا تو ذاتی ذوق یہ ہے کہ ہر رات، چاہے وہ لیلۃ البرات طاق رات بھی ہو، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو کم از کم سو لو۔ جی ہاں، سو لو۔ تو شروع کی رات یعنی تراویح کے بعد آئے 2-3 گھنٹے تک قرآن پڑھا اور سب کچھ کیا، جہاں رات لمبی ہے جیسے ہمارے یہاں سردی کی رات ہے، پھر 1-1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سو لیے، پھر اپنا جمپ کر کے اٹھے اور پورے نشاط کے ساتھ اور جی طبیعت میں ایک یکسوئی کے ساتھ وضو وغیرہ کر کے مصلی پہ بیٹھ گئے۔ اب تلاوت ہو رہی ہے اور پھر دعائیں توجہ کے ساتھ ہو رہی ہے، مناجات مقبول کی دعاؤں کو مانگا جا رہا ہے، مانگنا اس طرح پڑھو کہ جیسے مانگ رہے ہو۔ اس کے بعد سحری کر لو، اور اس کے بعد اگر وقت ہے اتنا کہ آدھا گھنٹے کے بعد اذان کی نماز ہو رہی ہے تو آرام کر لو، تھوڑا سا اس وقت کا آرام بڑا مفید ہے اور سنت بھی ہے۔ سمجھ گئے میرے بھائیو؟ ہاں، اس لیے غلو سے بچو، نقصان ہے غلو میں، غلو سے بچو، حد سے بڑھنے سے بچو، پسندیدہ نہیں ہے۔ روایت میں آیا ہے سددوا وقاربوا، درمیانگی کو اختیار کرو۔ ہاں، وہ جو آخری کنارہ اور آخری سطح ہے، تم چاہو وہاں پر۔ اچھا ایک بات سوچا کرو، کیا ہماری عبادت سے علیاذ باللہ اللہ کو کوئی نفع ہونے والا ہے، یا اللہ کی شان میں کوئی اضافہ ہونے والا ہے؟ تو جب حق سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ تم اپنی حیثیت و قوت و صحت کے مطابق، اور جو صحت میں نے دی ہے اس کی حفاظت کا خیال رکھتے ہوئے عبادات کر لو، یہ نفلی۔ کبھی یوں بھی تو سوچنا چاہیے اللہ نے نفل کیوں بنایا بھائی، ان کو فرض و واجب کیوں نہیں اسی لیے بنایا؟ اے بندے، اپنی وسعت و ہمت کے مطابق ان کو کرنا۔ اللہ عز و جل ہمیں دین کی صحیح فہم نصیب فرمائے۔ حضرت تھانوی کی زندگی کو دیکھو، اور حضرت تھانوی کا تو رمضان میں بھی بڑا اعتدال والا معمول تھا۔ ہم تو پھر بھی کچھ نہ کچھ بڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھی بڑھا لو، یہ بھی بڑھا لو۔ وہاں تو مطالعہ اور یہ ساری چیزیں، اور یعنی مطالعہ یعنی کتاب وغیرہ کا لکھنا، تصنیف و تالیف، اور پورا رات کو اطمینان سے سونا، اور سارا ایک نظام تھا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ پورا ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تلاوت، ذکر و اذکار پہ زیادہ تھا۔ بہرحال اپنا اپنا ذوق ہے، بندے کا ذوق بھی یہی ہے کہ بھائی اس مہینے کو مطالعے وغیرہ اور کتابوں کے پڑھنے پڑھانے سے تو فارغ کر لیا جائے۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب، مفتی تقی صاحب اور بہت سے بزرگوں سے میں نے پوچھا، سب نے یہی جواب دیا، بھائی یہ مہینہ آہوزاری اور عبادت کا ہے، اور اپنے دل کو، اندر کو، باطن کو اور قلب کو خاص بنانے کا ہے۔ اس لیے پورے سال 11 مہینے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ تو رہتا ہی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ بھائی یہی بات ختم کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔